خداوند نے ہمیں آج صبح اپنی حضوری میں اور اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا فضل دیا۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا معجزہ ہے۔ معجزے سے بڑھ کر بھی کہا جائے تو وہ بھی ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ انسان گہری تاریکیوں میں خدا کے جلال سے، خدا کی قربت سے دور تھا۔ باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے جدائی پڑ گئی تھی، دیوار آ گئی تھی، اور اس جدائی اور اس دیوار کو کوئی ڈھا نہ سکا۔ خدا نے ایسا فضل کیا، ایسا کرم کیا، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا جس نے انسان اور خدا کے درمیان میں جو جدائی کی دیوار تھی اس نے اس دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ شاید دنیا چرنیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، یہ ایک نشان ہے۔ اس کی عزت، اس کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، پر اس سے بڑھ کر عزت اور احترام وہ ہے جو اس چرنی کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اور میں پہلے ہی بتا رہا، چرنی میں پیدا ہونے والا اب صرف چرنی کے اندر ہی نہیں ہے۔ 12 سال کی عمر میں وہ چرچ گیا، فقی، فریسی اور شرع کے عالموں کے سوالوں کے جواب دے رہا۔ 30 سال کی عمر میں پانی کا بپتسمہ یوحنا سے لیا۔ 3.5 سال یا کل عمر 33 سال خدمت کی کوہ زیتون کے پہاڑ پر، زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور آسمانوں پر چلا گیا۔ بائبل کی آخری کتاب کا بیان یہ ہے کہ دیکھ، میں جلد آنے والا ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جو چرنی میں پیدا ہوا وہ آسمانوں پر چڑھ گیا ہے، پھر آئے گا دنیا کی عدالت کرنے کے لیے۔ اب جب وہ آئے گا وہ چرنی میں پیدا نہیں ہوگا، اب جب وہ آئے گا وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آسا ہوگا، اس کے منہ سے دھودھاری تیز تلوار نکلے گی، قوموں کی عدالت کرے گا۔ اور اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ میں کسی جگہ بتا رہا تھا کہ مرد نوح کا جو کشتی بنائی گئی تو اس کا دروازہ کس نے بند کیا؟ تو سارے سوچنے لگے کہ مرد نوح کی کشتی کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ اس کا جواب بائبل میں ہے کہ یہ دروازہ درمیان میں لگایا گیا اور اس کشتی کے 3 حصے بنائے گئے، اوپر نیچے درمیانی 3 حصے بنائے گئے، دروازہ درمیان میں رکھا گیا۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں کہا، دروازہ میں ہوں، جو کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا اندر باہر آیا جایا کرے گا، چارہ پائے گا۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں خدا کی بادشاہی کا دروازہ جو ہے یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ یسوع نجات کا دروازہ ہے، یسوع ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، یسوع خدا کی بادشاہت کا دروازہ ہے۔ اور مرد نوح کی کشتی جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کشتی جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کی علامت ہے۔ اگر آپ پوچھیں نا کہ مرد نوح کی کشتی خدا کی بادشاہی کی علامت کیسے ہے، بہت سارے میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں، پر ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ کشتی کے اندر ہر ایک کی فطرت جو تھی بدل چکی تھی، اور اسی طرح خدا کی بادشاہی کے اندر بھی وہی لوگ جائیں گے جن کی فطرت بدل چکی ہے۔ وہاں پر خطرناک پھاڑنے والا بھی ہے، ہلاک کرنے والا بھی ہے، پر کلام کہتا ہے کہ چیتا جو ہے وہ بکری کے بچے کے ساتھ رہ رہے، ہلاک کرنے والی فطرت ہے ہی نہیں وہاں پر، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والی فطرت وہاں پر ہے ہی وہاں پر نہیں ہے۔
اس کشتی کے اندر کا نظارہ باقی بادشاہ کا نظارہ ہے. اور جب میں سیمنری کر رہا تھا وہاں مجھے سکھایا گیا یہ کہ اس کشتی میں دراصل 3 درجے بنائے گئے تھے, اور یہ 3 درجے جو ہے باپ, بیٹا اور روح القدس کو پیش کرتے ہیں. اور یسوع درمیانی ہے, یسوع دروازہ ہے. مرد نوح کی کشتی کا دروازہ خدا نے اپنے ہاتھ سے بند کیا تھا, اور اس نے اپنے ہاتھ سے بند کیا. اگر آپ بائبل پڑھنے والے مقاصبہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھولے رکھا ہے, اگر تجھ میں زور ہے اس دروازے کے اندر سے داخل ہو جا. یہ دروازہ جو خدا نے اب تک کھولا ہوا ہے یہ توبہ کا دروازہ ہے, یہ نجات کا دروازہ ہے. کئی بار ایماندار ہوتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں اب ہمیں توبہ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. یاد رکھیے بائبل مقدس کے کلام میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ جو اپنے جامے کیا کرتے ہیں اور برے کے لہو سے دھوتے ہیں. اگرچہ کہ ہم نے ایک بار توبہ کی ہے اور یہ ہمیں پکا یقین ہے کہ ہمیں نجات مل گئی ہے, یہ ہمیں پکا یقین ہے ہماری نجات جو ہے یہ حقیقی ہے, یہ ابدی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. پر جسم رکھتے ہوئے ہم کئی بار ایسی چیزیں اپنے لبوں سے کہہ لیتے ہیں جسے پھر دوبارہ ہمیں اپنے آپ کو یسوع کی صلیب کے پاس لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ضرورت ہے جب تک یسوع آنا جائے اپنے جامے جو ہے بدے کے لہو سے دھوئیے, اپنے جامے جو ہے یسوع کے خون سے پاک کیجیے. آمین. جو کوئی اپنے گناہ کو چھپائے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہے, پر جو اس کا اقرار کرے اس کو ترک کرے. کئی بار لوگ کہتے ہیں یہ گیت نہیں گانا چاہیے, فضل نال, فضل نال بولو بھائی, بخش گناہ سب کسی جگہ گایا جا رہا ہے, ان کو بند کرو, اب تو گناہ معاف نہیں ہوئے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ وہ کیا کہے. دیکھیے میں نے پہلے کہا ہمارے گناہ چاہے ہمارے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو, یسوع کے لہو کے اندر اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو, کرمزی گناہوں کو دھو کر برف کی طرح سفید کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہودا کا گناہ کس سے لکھا جائے گا, ہیرے کی نوک سے لکھا جائے گا. اور آگے خطرناک بات کیا ہے, جو کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا. ہیرے کی نوک سے گناہ لکھے چاہے قیمتی قلم سے گناہ لکھے, یسوع کے خون کے اندر یہ قدرت ہے, وہ سارے گناہ مٹانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے یہ خدا کی حضوری میں اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں, اور اس نے ہمارے گناہوں کو اس نے سمندر کی تہہ کے اندر ڈالا ہوا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے اس نے پیچھے پھینکا ہوا ہے. اور سنیے خدا کا کلام بائبل میں کیا لکھا ہے, جیسے پورب پچھم سے, وہ ایک بڑا فاصلہ ہے, جیسے پورب پچھم سے دور ہے اس نے میرے رات کے گناہوں کو بھی اس نے دور کر دیا ہے. اور لکھا یہ ہے کہ میں پھر کبھی ان کی ناراستی کو یاد ہے, وہ کبھی بھی ناراستی کھو. اگر میں اس طرف چلا جاؤں کہ بائبل میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں پر یسوع نے انہیں معاف کیا اور اپنی خدمت کے لیے بلایا. ایک عورت عین فعل زنا کے وقت پکڑی گئی, یسوع نے اسے معاف کر دیا, اور بڑے بڑے حوالے دینے والے لوگ وہاں کھڑے تھے. شریعت یہ کہتی ہے, شریعت یہ کہتی ہے,
اور میں کئی بار کہتا ہوں لوگوں نے اپنی سپورٹ کے لیے کئی طرح کے حوالے زبانی یاد انہوں نے کیے ہی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ یسوع کے سامنے شریعت کی ساری باتیں کھول رہے, آیت یہ کہہ رہی ہے, آیت یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں جو موسیٰ کی شریعت لکھی گئی قائم ہے یا نہیں, قائم ہے یا نہیں. دانیل کی کتاب میں دیوار پر ایک جملہ لکھا گیا, مینے مینے نکیلے تکھیل, جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تو ترازو میں تولا گیا اور تو موسیٰ کی شریعت بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ جو ہیکل میں لکھا ہوا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. پر میرے اور آپ نے معافی کا پیغام, میرے اور آپ کے یسوع نے معافی کا پیغام کہاں لکھا ہے؟ اس نے زمین پر اپنی انگلی سے معافی کا پیغام لکھا ہے. موسیٰ کی شریعت لکھی ہے, وہ بادشاہ کا پیغام لکھا ہوا ہے, پر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا کر دیا گیا ہے؟ یہ مٹ گیا ہے, مٹھایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اے عورت تیرے جتنے گناہ ہیں اور تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تیرے سارے کے سارے تو آئی یسوع کے پاس ہے, آئی یسوع کے پاس ہے. آمین. ہمارے پاس کوئی بک ہو, مثال دینے لگا, ہمارے پاس کوئی بک ہو تو اس میں ساری غلطیاں لکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو بک ہو اس میں ساری غلطیاں لکھی ہیں, یہ کیا وہ کیا ایسا ہوا. پر جو یسوع کے پاس بک ہے, پھر سنیے, جو یسوع کے پاس بک ہے اس پر ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. زناکاروں کو کیا ہے, بدکاروں کو کیا ہے, شریروں کو کیا ہے. یہ عورت عین فعل وقت میں پکڑی گئی ہے اور وہ لکھ رہا ہے ایسے وہ پتھر مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو سارے مجمع میں اگر کوئی پتھر مار سکتا تھا تو وہ صرف خداوند یسوع مسیح تھا جس نے کوئی گناہ نہ کیا. پر ابن آدم کسی کی جان برباد کرنے کے لیے نہیں, وہ کبھی کسی کی جان برباد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ابن آدم نجات دینے کے لیے, چھڑانے کے لیے آیا ہے. آمین. اور سب سے بڑی بات, یسوع کبھی کسی کی غلطیوں کو یاد نہیں کرتا. دو دوست تھے, ایک دوست سے گناہ ہو گیا, دونوں خادم تھے, ایک سے گناہ ہو گیا اور وہ اپنے دوسرے دوست کو یہ کہتا ہے جب تو رات کو دعا کرے تو نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ مجھ سے جو غلطی اور گناہ ہوا ہے خدا مجھے معاف کرے. وہ رات کو دعا میں بیٹھا, اپنے دوست کا نام لینے لگا, خداوند اس سے غلطی اور گناہ ہوا ہے. خدا نے کہا چپ, خاموش, اس کا نام نہ لے. پھر دوبارہ تھوڑی دیر وہ دعا کرتا رہا, پھر اسے یاد آیا, کہنے لگا خداوند اس نے مجھے کہا میرے لیے دعا کر, تو میں اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہوں, اس سے یہ ہونا. خدا نے کہا خاموش, مت اس کے لیے دعا کر, مت اس کے لیے دعا کر. کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا کہ 2 بار خدا نے مجھے منع کیا, تیسری بار میں نے پھر اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرنے گیا. اس نے مجھے کہا تھا مجھ سے یہ غلطی اور گناہ ہوا, میرے لیے دعا کر. کہنے لگا خداوند کیوں میں اس کے لیے دعا نہ کروں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, دعا کر. اور میں کرنے لگا تو مجھے منع کر رہا ہے, کیوں منع کر رہا ہے؟ پتا خدا نے اسے کیا جواب دیا؟ خدا نے اسے کہا بیٹا جب وہ تیرے پاس کھڑا ہو کر اپنی غلطی کا اقرار کر رہا تھا
میں نے تو اسی وقت سن کر اسے معاف بھی کر دیا ہے، میں نے تو اسے اسی وقت سن کر معاف بھی کر دیا ہے۔ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ سو یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ جو بھاگ عدم میں ہوا ہے، وہ جدائی جو بھاگ عدم میں انسان اور خدا کی ہوئی ہے، اس جدائی کو مٹانے کے لیے کئی لوگوں کے لیے کرسمس نئے کپڑوں کا نام ہے، کئی لوگوں کے لیے کرسمس گھر کی سجاوٹ کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا پورے سال میں آپ کا سب سے زیادہ خرچے والا مہینہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کون سا مہینہ کہا؟ یہ دسمبر کا مہینہ سب سے زیادہ خرچے والا ہے۔ یہ کیوں سب سے زیادہ خرچے والا ہے؟ چلو مسیح کے پیدا ہونے میں تو یہ سارا کچھ ہے، پر اس میں بڑا خرچہ یہ ہوتا ہے اس کی بھی شادی اور اس کی بھی شادی، پھر اس کی بھی شادی، پھر شادیوں پر شادیاں، پھر منگنیوں پر منگنیاں۔ اس نے کہا یہ سب سے زیادہ مہینہ زیادہ خرچے والا یا زیادہ بزی مہینہ ہے۔ پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یسوع پیدا ہوا ہے، اس کے روحانی معنی کچھ اور ہے۔ چلے کئیوں کے لیے تو یہ ہے، ہم نے ایک جگہ پر نا چرچ کے اندر سارے تھانے والوں کو، ٹی پی او کو، 4 ٹی پی او تھانے والے ایسے جو سب کو بلایا، چلو یار انہیں بتائیں کہ یسوع پیدا ہوا ہے، سیکورٹی ہمیں کون سی سیکورٹی چاہیے، یا سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ آگے ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا جی بتائیے یہ ہے، اس یہ عبادات ہے۔ تو ایک نے سوال کیا، سر آپ تھوڑے سا ذرا زور دیجئے، 24 کو جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں اور عبادت کے بعد لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس کی تو روک تھام کریں۔ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ہم انہیں کیسے روکیں، کیونکہ شراب تو آپ کی تہوار کا حصہ ہے۔ اور یقین جانیے تھوڑا اس بات پر ہمیں تیش آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں جی ٹھہریے، خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی کے، بولو بھائی، جن کے بچے پیتے وہ بھی بولیں، شرابی خدا کی بادشاہی کے وارث سے۔ آپ یقین کریے اس نے اپنا سر پکڑ لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور مجھے زندگی کے اندر یہ پہلی بار یہ پتا چلا ہے کہ مسیحوں میں شراب کو لعنت سمجھا جاتا ہے، اور ہم تو تھانے والوں کو ایسے جو وہ سب کو یہ پابند کرتے رہے کہ جتنا مرضی یہ پیے نہیں پکڑو، ان کی تہوار کا حصہ ہے۔ ایک سے پوچھا گیا غیر قوم کے شخص نے، 24 کا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم نے باہر مٹکے رکھے ہوتے ہیں شراب کے، عبادت کرو نالے شراب پیو۔ تو اس نے مجھے بلایا، آپ 24 کو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے، ہم خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کیوں دنیا میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد کیک کٹنا ہے، اس کے بعد سارے ملتے، اس کے بعد میں پھر دن چڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہونا؟ کہنے لگا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو کہہ رہے شراب پیتے۔ میں نے کہا شاید ان کے لیے وہ شراب پینے کا دن ہے، اور ہمارے لیے کرسمس یہ ہے کہ یسوع نجات دہندہ بن کر دنیا میں پیدا ہوا ہے، یسوع نجات دینے کے لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور وہ دنیا میں گنہگاروں کی نجات کے لیے آیا ہے۔ آمین۔ دیکھیں چرنی اچھا ہے کہ یہ چرنی کا ذکر بائبل میں ہے، پر یہ اس وقت کی چرنی اور آج کی چرنی میں بڑا کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ آج کل کی چرنیاں تو چوکو موڑوں پر بنائی جاتی ہیں اور یہی سے ہدیے چندے اکٹھے کر کے بنائی جاتی ہیں،
پھر وہاں پر میوزک چلتا ہے. کئی بار ایسے بھی دیکھا ہے گانے بھی چلتے ہیں، اور کئی بار ایسے بھی دیکھا ہے ہر طرح کا نشہ منشیات وہاں پر استعمال کی جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھا ہے پھر آپس میں لڑتے ہیں اور اسی پر گرتے ہیں اور اسی کو توڑ دیتے ہیں. اور کئی لوگ گزرنے والے یہ کہتے ہیں یار یہ بڑی مقدس ان کی چیز ہے، اور جہاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ خود ہی اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں. یہ کیا دنیا کو سبق دیا جا رہا ہے؟ کوئی سینٹا کلوز کی پیروی کر رہا ہے، کوئی چرنی کی پیروی کر رہا ہے، کوئی اور اس میں چیزیں ایڈ کر رہا ہے. اور بائبل کا جو حقیقی کرسمس ہے وہ یہ نہیں ہے. حقیقی کرسمس تو یہ ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا اور تو نے اس کا نام ایمانویل رکھنا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمارے. بھائی یہی حقیقی کرسمس ہے. ہر سال خدا یاد دلاتا ہے، اور دنیا کو خدا ہر سال یاد دلاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے دباؤ جتنا مرضی کیوں نہ ہو. یاد رکھو خدا نے دنیا کو ایمانویل بخشا ہوا ہے. ہم گفٹ دیتے ہیں نا لوگوں کو، خدا نے بھی دنیا کو ایک گفٹ دیا ہوا ہے. مجھے زیادہ تر گفٹ جتنے باہر سے لوگ آتے ہیں مجھے گفٹ دیتے ہیں، دیتے پرفیوم ہی ہے. میں کیا پتہ نہیں، سب تو بہت ہی گندگی یہ تھی، یہ وہ سارے پرفیوم ہی دے کے جاتے ہیں. چلو خدا انہیں برکت دے، جو توفیق ہے وہ دیتے ہیں. اور کئی طرح کے لوگ کئی طرح کے گفٹ دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مانگ بڑھ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ویلیو ختم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن خدا نے ایسا دنیا کو گفٹ دیا ہوا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی بھی مانگ پڑنے والا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے خدا باپ کی طرف سے تحفہ ہے. آمین. باقی تحفے ہم دوسروں کو دیتے ہیں، یہ شیئر کرتے ہیں، دیتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ملا میرے کام کا ہی نہیں، میں نے آگے دے دیا. اور جب آگے دیا تو لوگ اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ لوگ سمجھیں گے انہوں نے اچھا نہیں کیا. ان کو دیا ہے، اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ آگے کسی کو نہ دیتے، تو گفٹ جو ملا وہ کسی اور کو دیں گے تو اچھا نہیں ہے. اور جو خدا نے ہمیں گفٹ دیا ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے. وہ جو گفٹ ہمیں یسوع کی صورت میں ملا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے. اس نے اپنے شاگردوں کو کہا ہے، رسولوں کو کہا ہے، جاؤ ساری دنیا میں جا کر کیا سناؤ، اور انجیل سناؤ، کلام سناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اگر آپ افسیوں کے خط میں پڑھے نا کہ کلیسیا کو کیا دیا گیا ہے، تو لکھا ہے خدا نے کلیسیا کو اپنا بیٹا دیا ہے، اور وہی کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے. پھر رومیو کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا ہے. اس نے جو دیا ہوا ہے ایسا گفٹ اس نے ہمیں دیا ہے، اور اس نے کہا جاؤ دنیا میں انجیل سناؤ. یہ جو قیمتی گفٹ تمہارے پاس ہے نا، اسے لے جاؤ اور اسے جا کر ساری دنیا کو دو. پھر یہ پطرس نے عید پینتیکوس والے دن یہ گفٹ لوگوں کو بانٹا ہے. اور کتنے لوگوں نے یہ گفٹ لیا ہے؟ لکھا ہے اس نے کلام سنایا ہے اور سننے والے لوگوں کے دلوں پر
اگرچہ کہ دنیا میں کرسمس کو رسمی طور پر بھی منایا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑا کرسمس ہے کہ ہم اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ وہ کسی چرنی میں نہیں آئے گا۔ اب یہ اس سے اندازہ یا اس سے یہ مت نکالیے کہ ہم کرسمس کے یا چرنی کے خلاف منادی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ منادی یہ ہو رہی ہے کہ دنیا جس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بھائی وہ نہ کرے جو دنیا کر رہی ہے، بلکہ وہ کرے جو ہمیں خدا کا کلام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ چلو وہ آیا چرنی میں ضرور، آیا چرنی میں ضرور، لیکن اب میرا اور آپ کا دل روحانی طور پر ایک چرنی ہے، اور اب وہ میرے اور آپ کے دل کی چرنی میں آنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تو کسی بادشاہ کے محل میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ کسی بادشاہ کے محل میں پیدا ہوتا تو ہر کسی بندے کی اس تک رسائی ہو نہیں سکتی تھی۔ ایک دفعہ نا کسی خدا کے خادم کا بیٹا پیدا ہوا گھر کے اندر، تو انہوں نے کہا پیدا ہوا ہے، چلو اسے ڈاکٹر سے چیک کرائیں۔ آغا خان لے گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کب پیدا ہوا؟ کل۔ کس ہاسپٹل میں پیدا ہوا؟ گھر میں۔ وہ حیران ہو گئے، یا یہ کل پیدا ہوا، گھر کے اندر پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ کو سمجھ نہیں، گھر کے اندر اتنے جراثیم، اور یہ گھر کے اندر پیدا ہوا، یہ بیمار ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا میری تھوڑی دیر سوچ چلی گئی خداوند یسوع مسیح پر۔ ارے کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے واسطے سرائے کے اندر بھی رہنے کی، اور وہ پیدا ہوا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر، جو بات کہنے لگا ہوں کئی قبول نہیں کرتے، اس پہ بڑی بحث چھڑتی ہے۔ مقدسہ مریم کا خداوند یسوع مسیح جو بیٹا تھا، مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق اس کے پیلوٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر کہاں رکھا؟ چرنی کے اندر اس کو رکھا۔ اکلوتا تھا یا پیلوٹا تھا؟ اس کا پیلوٹا بیٹا تھا، اکلوتا نہیں تھا۔ میں نے کہا دنیا میں اس پر بڑی بحث ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ مریم کا بھی، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم کا بھی اکلوتا ہے۔ پر یہاں تو لکھے مقدس لوکا میں پیلوٹا پیدا ہوا ہے۔ اکلوتے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ایک ہی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، پر یہ اکلوتے کا ہے۔ اور پیلوٹے سے مراد کیا ہے؟ 3 4 5 ہیں، پر یہ 3 4 5 میں سب سے کیا ہے؟ یہ پہلا ہے، یہ پیلوٹا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یوسف اور مقدسہ مریم کسی نکاح یا ازدواج کے رشتے میں باندھے جاتے، لکھا یہ ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے، بولے نا، ان کے شادی ازدواج کے رشتے میں اکٹھے ہونے سے پہلے وہ پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، اور یسوع پیدا ہوا ہے اس کے پیلوٹا بیٹا۔ آپ نے اکثر دیکھا نا، کچھ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ادھر آ مڑیا، میں جی دسو
आ बड़े दिन तो तेनों बड़े चिरां तो वेने आ कलाम फड़ के इधर ते इधरों इधर इत्थे बह जा एक सवाल का जवाब दे। मैं जी बोलो, क्या वो उसका इकलौता था या कोई और भी है? मैं जी बुजुर्गो यह सवाल जड़ा अज मेरे तक आया है, मेरे आउन तो पहला कई जगह तो फिर टुर के मेरे को आया है और कई तरह के इसके जवाबात आपके सामने आए हैं, लेकिन मैं तो आपको बाइबल से जवाब दूंगा और मुझे यह भी पता है इससे पहले कि मैं कोई जवाब दूं तुसा कहना है ये तो सानू पता है होर कोई दस। तो मैंने स्वयं सारी जिंदगी बाइबल मुकद्दस के अलावा शायद मैंने बाकी किताबों का इतना ज्यादा मुताला नहीं किया है या शायद इतना वक्त नहीं मिला कि कहीं और भी किताबों का मुताला कर सका मैं। पर मैंने कहा सुनिए, बाइबल में यह लिखा है कि यीशु जो मुकद्दसा मरियम के पैदा हुआ, लूका की इंजील में लिखा है उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ है, कपड़े में लपेट कर चर्री में रखा है। और पढ़िए यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो यीशु पर ईमान लाए वो कभी हलाक ना हो, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। क्या बुजुर्गो, इस आयत की रोशनी में ऐसे लग रहा है कि इकलौता सिर्फ वो खुदा का ही है, इकलौता वो सिर्फ खुदा बाप का ही है, बाकी वो जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई उसको पैदा होने की। जो लफ्ज उन्होंने कहे मैं नहीं याद हो रहा था, बड़े खतरनाक। उन्होंने कहा सुनो, जब उसके बेटा पैदा हुआ उसके बाद कभी किसी किताब के अंदर यह दर्ज नहीं हुआ है कि यीशु के कोई और बहन भाई भी पैदा हुए हैं। जहां कई जगहों पर जिक्र मिला है, अंजील में भी लिखा हुआ है और रसूलों के अमाल की किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारी बहस यहां सिर्फ यहीं तक है कि दुनिया समझती है कि उसका भी इकलौता है मरियम का, लेकिन उसका इकलौता नहीं है, वो उसका सिर्फ वो पहलौठा बेटा है। तो जब आप नया ऐतनामा पढ़ेंगे ना, आपको नए ऐतनामा में और रसूलों के अमाल की किताब के गालिबन 15वें 16वें बाब में ये चीजें नजर आएंगी। एक खत लिखा गया याकूब रसूल के नाम, फिर पढ़िए यहूदा का खत। यहूदा कहता है कि मैं याकूब का छोटा भाई। और फिर पढ़िए अमाल की किताब के 15वें बाब को। बहस ये चल रही है कि खतना करना चाहिए कि नहीं। तो वह एक बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है जो सारे यरूशलेम के बड़े फैसले कर रहा है। याकूब ने फैसला यह किया कि तुमने जो जानवर, गला घोंटे हुए जानवर मर जाएं, तुमने उसके गोश्त के अंदर शरीक नहीं होना। और दूसरा फैसला यह किया कि तुमने गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को हमेशा याद रखना है। तो ये बाइबल के जो स्कॉलर है, टीचर है, उनका कहना यह है कि जो याकूब का खत लिखा गया है वो यीशु के भाई ने लिखा है, और जो यहूदा का खत लिखा गया है वो भी यीशु के भाई ने लिखा है।
12 रसूलों में एक याकूब रसूल था ना, और जब 12वां बाब पढ़े अमाल की किताब का, तो 12वें बाब में लिखा है याकूब के कत्ल करवाए जाने के बाद हेरोदीस ने किसको पकड़ा है? किसको पकड़ा है? आपकी स्टडी कमजोर है ना। याकूब के कत्ल करवाए जाने के बाद उसने किसको पकड़ा है? भाई पतरस को पकड़ा है। और ये बात सारे यहूदियों को क्या आई है? उनको ये बात पसंद आई है कि पहले याकूब का कत्ल करवाया गया, शहीद करवाया गया है। पहले याकूब को शहीद करवाया गया है, अब बारी आ गई है पतरस को शहीद किया जाए। पर ये 12 रसूलों में रसूल था, इसको पहले कत्ल करवा दिया गया। लेकिन यरूशलेम की बड़ी कौंसिल, उसका जो बड़ा बुजुर्ग लीडर जो सामने मंजरे आम पर आया, वो खुदावंद यीशु मसीह के 4 भाइयों में से एक भाई के बारे कहा जाता है। फिर यहूदा का खत भी जो है, ये उसी के भाई की तरफ निशानदेही की जाती है कि ये उसी ने लिखा है। पर हमारी यहां पर बहस ये है कि ये बच्चा जो लड़का पैदा हुआ है, इसको कपड़े में लपेटा गया है और इसको चरनी में रखा गया है। पादरी साहब कहते हैं, मैं सोचने लगा यीशु चरनी में पैदा होकर उसे रखा गया, तो चरनी के चारों तरफ तो जानवर, चारा खाने वाले और अस्तबल, और वहां यीशु, तो वहां तो कितने जरासीम होंगे। कहने लगा, फिर मेरी सोच के अंदर ये आया कि ये जितने मर्जी भी जरासीम क्यों ना हो, ये जितने मर्जी भी जरासीम क्यों ना हो, वो जितनी मर्जी बीमारियां भी क्यों ना हो, ये तो वो चरनी में रखा गया है जिसके बारे लिखा हुआ है कि उसके मौत खाने से हमने शिफा पाई है। ये चरनी में अगर जगह वो बचा है, पर ये सोचिए वो चरनी में शाफी रखा गया है जिसके नाम से मुर्दा जिंदा होते हैं, जिसके नाम से कोड़ी चंगे होते हैं। आमीन। इसलिए हकीकी क्रिसमस जो है, सिर्फ चरनी सजाकर नजात दहिंदे से दूर रहना, चरनी सजाकर नजात दहिंदे से अलग रहना, यह कोई क्रिसमस नहीं है। हकीकी क्रिसमस तो यह है कि वो जो दुनिया में नजात देने के लिए आया है। क्या लिखा है? मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्यों खटखटा रहा है? इसलिए कि वो अंदर, जो बाहर खड़ा है, अंदर आना चाहता है। तो ऐसे नहीं लग रहा कि जिसको तो होना बाहर चाहिए वो घर के अंदर है, और जिसको घर से बाहर होना चाहिए वो अंदर है, और जिसको घर के अंदर होना चाहिए वो घर से बाहर। इंग्लैंड में साधु सुंदर साहब गए, जाके सबसे पहले चर्च में जाके कुर्सी पर बैठ गए। चर्च शुरू होने से पहले इंतजामिया आई, सर ये पीछे बैठ जाइए, यहां किसी और की जगह है। वो पीछे चले गए। जैसे जैसे चर्च शुरू होने लगा, पब्लिक आने लगी, कहा बुजुर्गों थोड़ा और पीछे चले जाए। वो और पीछे चले गए, थोड़ा और पीछे चले जाए। वो करते 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 ना चर्च के बाहर ही चले गए और जाके जूतियों के पास खड़े हो गए। सोचने लगे, मैं आया इंग्लैंड में चर्च में खुदावन की इबादत और खुदावन से मुलाकात करनी, और ये
जगह रिजर्व, ये जगह रिजर्व, ये भी जगह रिजर्व। मैं बाहर जूतियों के पास पीछे चला गया। कहने लगा खुदावन इन्होंने तो मुझको चर्च से बाहर ही निकाल दिया है। तो ऐसे नहीं लगता कि हमने भी कई बार अपने घर के दरवाजे जिसके लिए बंद करने चाहिए थे उसके लिए खुले हुए हैं, और जिसके लिए हमने दरवाजे खोलने चाहिए थे उसके लिए हमने दरवाजे। देखिए, अगर वो घर से बाहर है तो घर के अंदर तारीकी है, अगर वो घर से बाहर है तो घर के अंदर बीमारी है, अगर वो घर से बाहर है तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है। भाई साहब दुआ करो, लड़ाई नहीं मुकती। हर हफ्ते चर्च की तैयारी करो, करो लड़ाई, दुआ करते ना उनको समझ आ रही ना हमें समझ आ रही। अब जाके समझ आई कि जिसको घर के अंदर होना चाहिए था वो तो घर से कहां पर है। अच्छा दुआ करो बीमारी जाए, चलो दुआ करो। कई तो ऐसे हैं दुआ छाड़ के पहला कोर्स गाते हैं, पहले कोर्स गाया, फिर गीत गाया, फिर दुआ की, फिर आगे दुआ करो बीमारी जाए। या कर भी रहे जा नहीं रहे। हाँ, अब समझ आई है कि बीमारी ने घर के अंदर अपना घर क्यों बनाया हुआ है। मैं घर में गया ना, उन्होंने कहा भाई साहब आज तुहाडे को खास दुआ करानी है। मैं जी सुनो मेरी गल, मैं जिथे भी घर होवां चर्च होवां, मैं जिथे भी होवां मेरे को एक ही दुआ होंदी है और मैं वो दुआ खास ही दुआ कर रहा हूं। ये नहीं है कि खास अलग होती है और बाकी उतो उतोली दुआ जड़ी है वो अलग होती है। तो बंदा था ना पंजाब का, दुआ की थी खुदा ने बरकत दे। उन्होंने कहा भाई जी ए मझ तुहाडी है, ये तुहानू दे दी है, जांदे नूं घर लैके जाया जी। उन्होंने कहा फिर सारे मिलके खास दुआ करिए। तो कई लोग ये समझते हैं कि खास और है वो और है, पर याद रखिए दुआ तो दुआ है। की हो गया? वो तो दुआ है, चाहे वो चर्च में हो या चाहे किसी और जगह पर हो, खास दुआ एक ही दुआ है। उन्होंने कहा भाई साहब आ घर के कोने च एक बुजुर्ग रहिंदा है, ये कई बार लोगों को नजर आया है साढ़े घर आंदे, पर सानू नहीं जे तंग करता, सानू नहीं जे तंग करता, वो उत्थे ही रहिंदा, असीं अपने काम कर रहे हैं। क्या शैतान कभी किसी का दोस्त हो सकता है? क्या आप जितने यहां बैठे हैं शैतान आपका दोस्त हो सकता है? वो लिखा है वो मार डालने के लिए और हलाक करने के लिए, पर मैं तो इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। और मैं भैन जी तुसा भी ना एक गल बंदे ने मैनू सुनाई सी, तुसा बिल्कुल ओदे वांगू गल की है। मैंने कहा खादम ने मुझे ये बात सुनाई थी, भाई जी साड़ी खिदमत बड़ी सीधी सीधी की है। कोई आ जाए ना बदरू गिरफ्त का केस साढ़े को, मैं दुआ करा तो बदरू आन हिलन चुलन, मैं उन्हें एक ही गल कहना भाई गल सुन, ना तू सानू छेड़ते ना असी तेनू छेड़नी है। वो बस वही पे ठहर जाता है, कुछ नहीं होता, दुआ दो करके आ जाते हैं। तुहाडे नाल भी इंज ही हुंदा? मैं ना भाई साढ़े ना ते जे छिड़ पवे तो फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो वहां रहेगा, उसे यीशु के नाम से वहां भागना पड़ेगा। तो कह ये रहा हूं जिसको घर के अंदर होना चाहिए भाई वो घर से बाहर है। जिस बुजुर्ग की मैं बात बता रहा था ना कि खुदावन इन्होंने मुझे बाहर कर दिया है, खुदावन ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा भाई के बस तू कला थोड़ी इतने बाहर खलोता मैं, इन्हों ने मैनू भी इथों बाहर ही कढ़े। वो तो चरनी में पैदा होने वाला वो थक रहा है। चलो आपको होमवर्क देता हूं, आपको होमवर्क देता हूं, लिखिएगा एक पेज पर खुदावन यीशु मसीह
किन किन घर में गए, और फिर पढ़कर जरा उसका नतीजा नीचे लिखिएगा कि जिस घर के अंदर यीशु गए, ये बाइबल की बहुत बड़ी बरकत वाली बात है। जिस घर में यीशु गए वो घर वैसा रहा नहीं, उसके कदम रखने से घर बदल गया, उसके कदम रखने से घर का माहौल बदल गया है। आमीन। चलें सुना देता हूं आपको। एक शख्स ने घर बनाया, 3 कमरे नीचे और 3 कमरे ऊपर। कहने लगा ऊपर वाला कमरा एक बड़ा डेकोरेट किया, यीशु जी है ਤੁਹਾਡਾ कमरा, चाहे दुआ करे यीशु जी है ਤੁਹਾਡਾ कमरा, खुदावन ये कमरा आपका है। अब खुदावन ने उसको समझाना था। दरवाजे पर रात को 3 बजे दस्तक हुई। वो शख्स गया, उसने दरवाजा खोला। एक भयानक शख्स, काला चेहरा उसका, दांत बाहर निकले हुए, डरावना, वो घर के अंदर आ रहा है। उसने बड़ा जोर लगाकर दरवाजा बंद किया। कहने लगा लगता तो ये शैतान है और मेरे घर में रहा है। मैंने तो अपने 6 कमरों में एक कमरा यीशु को भी दिया हुआ है। दूसरे दिन फिर 3:30 बजे रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। गया, उसने दरवाजा खोला। वही शख्स भयानक अजीब सा चेहरा, बड़ा जोर लगा के दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगा समझ नहीं आई, ये कमरा भी यीशु को दिया है, दरवाजे पर फिर भी शैतान आया। क्या दुआ वाला कमरा खोला, जाके बैठ गया दुआ में। खुदावन यीशु ये कमरा मैंने आपको दिया, खुदावन यीशु ये कमरा मैंने आपको दिया। खुदावन ने कहा बेटा तेरे घर में कितने कमरे? कहने लगा 6। तो तूने मुझे कितने दिए? कहने लगा 1। तो उसे ये जवाब मिला, जो कमरा तूने मुझे दिया हुआ है ना, मैं तो उसी कमरे के अंदर मौजूद, मैं तो उसी कमरे के अंदर मौजूद। फिर उस शख्स को याद आया मैंने किया क्या है, उसे याद आया मैंने किया क्या है। और कहने लगा खुदावन मुझसे गलती हुई है, ये गुनाह मेरा माफ कर, मुझसे गलती हुई है। और भाई ये ऊपर वाला एक कमरा तेरा नहीं है, भाई ये 3 कमरे ऊपर वाले तेरे हैं, ये 3 कमरे नीचे वाले तेरे हैं। मेरा सारा घर जो है ये भी तेरा है, मेरे बच्चे भी तेरे हैं, मेरी सारी चीजें तेरी है, ये सब कुछ तेरा है। कहने लगा मैं दुआ करके सो गया। 3:30 बजे दस्तक हुई। कहता आज तो मैं उस शैतान को देखता हूं ना जरा। कहने लगा मैं उठकर गया तो मैंने देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए शख्स मुझसे पहले मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो दरवाजा खोल रहा है और शैतान यीशु को देख रहा है और देखकर वो डर रहा है, कांप रहा है, थरथरा रहा है। कह रहा मुझे माफ कीजिए, जाना मैंने कहीं और है और मैं गलती से मैंने इस घर को दस्तक दे दी है। कह रहा मैं पीछे खड़ा हुआ ये देख रहा और मैंने एक ही कमरा उसे दिया हुआ है, लेकिन मैंने इकरार कर लिया है मेरे ऊपर वाले भी 3 कमरे तेरे हैं, नीचे वाले भी तेरे हैं, मेरा घर भी तेरा है। जो कुछ तूने मुझे दिया हुआ है वो सब कुछ जो है वो तेरा ही है। कई बार ना, चलो बुझा लो फिर। कई बार हमने अपने दिल के बड़े खजाने, दिल के बड़े ना कमरे बनाए होते हैं। एडे च भी है, एडे च मिस कॉलां जिधरों आंदियां ने, शायद वो भी है। आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे कभी आई नहीं, कभी कॉल आती नहीं मिस कॉल। हमें तो जिन्होंने दुआ करानी हो वो भी मिस कॉल ही मारते हैं। तो शायद हमने कई अपने दिल के कमरे बनाए हुए हैं, पर कलाम ये कहता है अपने सारे दिल से। आमीन। एक बहन आई
भाई साहब मेरे भरा ली दुआ करो। ये जो काले मुंह वाला है, रोटी खाएंगे तो इसको सामने रख के हैं। अभी फोन आया, भागे गए ना बाहर। इससे हटने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, सुबह कोई आदमी उठे तो वो सबसे पहले क्या तलाश करेगा? आप करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। वो क्या तलाश करेगा? और अफसोस, माशरा इतना खराब हो गया है। आजकल तो ऐसा लेटेस्ट दौर आ गया, मोबाइल को रख लें इधर तो कानों में लगा लो कोई टूटियां और आगे कर लो दुपट्टा, तो पैदल भी चल रहे हैं तो बात हो रही है। मैं कौन गल्ला कर रहे हैं? कई बार ऐसा हुआ है। पर लोग कहते हैं मॉडर्न दौर है, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। पर ये याद रखो, ये चीजें आपको आग की भट्टी में ले जाएंगी। चाहे आप मेरी बातों को सीरियस लो या ना लो, जितना बंदा नीचे होगा मोबाइल उतना महंगा उसके पास होगा। मुझे एक ने दिखाया, भाई ये मोबाइल तो चेक करो, आईफोन 14 प्रो। मैं किन्ने दा है? 365 3,65,000। मैं क्या फड़ भाई, क्या तू गरीब लोगों के घरों में जिनके पास राशन नहीं है 5-5 हजार के 10 पैकेट बना के उनको दे सकता है? मोबाइल तो सस्ता भी ले तो तेरा गुजारा हो सकता है, लेकिन क्या है, इसको पास रख के चलेंगे तो माशरे में क्या होगी? जरा टोर होगी है। लेकिन कहां जा रहे हैं? ये क्रिसमस ये थोड़ी है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। भाई क्रिसमस तो ये है कि हमने उन लोगों का भी ख्याल करना है जिनके घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे याद आ गया, एक शख्स हर रोज सुबह दुआ करे, खुदावन यीशु आप मेरे घर आइए और आपने सुबह मेरे साथ ब्रेकफास्ट नाश्ता करना है। रोज दुआ करे। एक दिन यीशु ने उससे कहा, बेटा सुबह 9 बजे मैं तेरे घर में ब्रेकफास्ट में तेरे पास आऊंगा। उसने बड़ी डिशें बनाई, बड़ा एहतमाम किया, सारा कुछ किया। मेरा यीशु आज आएगा मेरे पास। दरवाजे पर ठीक 9 बजे दस्तक हो गई। एक शख्स टांगों से मफलूज था, दस्तक दे के कहता, भाई मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे दे। उसने कहा, भाई निकल जा। एक शख्स तो होता है ना वीआईपी, और इससे ऊपर वाले को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, उससे ऊपर वाले को कहेंगे वीवीआईपी। तो मेरे पास जो आ रहा है ना वो वीवीआईपी से भी ऊपर ही है। तो ये सारा दस्तरखान उसके लिए सजाया गया है। चला गया। एक और शख्स ने दस्तक दी। उसने कहा, अगर तू 2 रोटी मुझे दे तो सालन तो है, मैं गुजारा करूंगा, 3 दिन से भूखा। उसने उसे भी भेज दिया। तीसरा आया, उसने उसे भी भेज दिया। फिर वो बैठ गया दुआ में। सुबह के 9 रात के 9 बज गए। वो बैठ गया दुआ में कि खुदावन आप आए नहीं, आपने कहा था सुबह 9 आऊंगा, आप आए नहीं। मैंने घर की सारी तैयारी की है, घर सजाया है, मैंने दस्तरखान बिछाया है, मैंने सब कुछ किया है, आप मेरे घर में आए नहीं। खुदावंद ने उससे कलाम किया, बेटा इधर देख, कौन कहता है तेरे घर में आया नहीं? मैं तेरे घर में आया था जब पूरे 9 बजे मैं एक रूप लेकर तेरे पास आया और तूने मुझे आने नहीं घर के अंदर दिया, मुझे निकाल दिया है। फिर उसके बाद मैं दूसरा रूप लेकर तेरे घर में आया और तूने मुझे आने नहीं दिया है, निकाल दिया है। फिर एक और रूप लेकर मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे निकाल दिया है।
کیا سمجھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کوئی فرشتہ بن کر ہمارے گھر میں آئے گا؟ اگر وہ اپنے جلالی روپ میں آئے تو ہم سارے ڈر جائیں گے اسے دیکھ کر۔ وہ جب بھی آتا ہے اپنے خادموں اور جب بھی آتا ہے اپنی خادماؤں اور جب بھی آتا ہے وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ہی ان کے گھروں میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، میری ساری باتیں ایک طرف کر دیجئے بھائی، پیغام یہ ہے کہ جو چرنی میں اب پیدا ہوا ہے، ایک تو ایمانویل ہے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف چرنی میں پیدا ہونے والا صرف چرنی تک ہی نہیں ہے، بلکہ اب وہ میرے اور آپ کے دل میں اور اب وہ بادلوں کے ساتھ بھی آنے والا ہے۔ خداوند اپنے کلام